یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کسی بھی پیس پروسیس کے اندر کانفلکٹ ریزولوشن کے اندر چیزیں کنسولیڈیشن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی پیس کا فریم ورک سامنے آ جائے گا، تو جو سپوائلرز ہوتے ہیں ان کی حد الوسع کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس پروسیس کو ڈیریل کیا جائے. اس کے لیے وہ اٹیکس بھی کرتے ہیں. اٹیکس کے بعد وہ پیس پروسیس کو ڈیریل کرنے، ملائن کرنے یا اس کو ٹینٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں گے. اور اگر ان دونوں چیزوں سے بھی کام نہ ہو رہا ہو تو ان کا جو الٹیمیٹ ویپن، فائنل ویپن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیس میکر، آربیٹریٹر، جو میڈیٹر ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جائے، اس کی ایفرٹس کو ملائن کیا جائے. ابھی جو پاکستان کے ساتھ اسپیشلی پچھلے 5 دنوں سے ہو رہا ہے، یہ بھی اسی طریقے کے، اسی پیٹرن کے اوپر کام کر رہے ہیں. بینجامن نیتن یاہو نے اب سے چند دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا کہ جس میں اس نے ذکر کیا کہ پاکستان کے کوئی باٹس ہوتے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور یہ سارا کچھ. We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it's in their interests. Then you trace the address to some basement in Pakistan, you know. And that's something that has hurt us badly. حالانکہ اٹس اے نون فیکٹ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ باٹس جس ملک کے ہیں وہ بھارت ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو وکٹم رہا ہے وہ پاکستان رہا ہے، اور بھارت اسرائیل کا مدر لینڈ، فادر لینڈ، ایلائی ہے. اس کے بعد جو انٹرنیشنل نیوز آؤٹلیٹس ہیں جن پہ بہت عرصے سے بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، انہوں نے ایک کوآرڈینیٹڈ کیمپین پاکستان کے خلاف لانچ کر دی، افغانستان سے ریلیٹڈ، انڈیا سے ریلیٹڈ، اینڈ اسپیشلی جو انہوں نے الزام لگایا جھوٹی فیک رپورٹنگ کی کہ پاکستان کی وہ نور خان ایئر بیس جہاں پہ پاکستان امریکن ڈیلیگیشن کو ریسیو کر رہا ہے اور وہاں پہ ان سے مل رہا ہے، اسی نور خان ایئر بیس کے اوپر اپیرنٹلی پاکستان ایران کے کچھ جہازوں کو اس نے امریکہ سے چھپا کے رکھا. ویسے یہ لاجیکل کی طرح کی جو اسٹیٹمنٹ سی بی ایس نیوز نیٹ ورک نے ایشو کی، اس کو پھر پرولیفریٹ کیا گیا دوسرے میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر جس میں CNN، BBC، مختلف آؤٹلیٹس شامل ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے ریلیٹڈ پروپیگنڈا، بلوچستان سے ریلیٹڈ پروپیگنڈا، یعنی جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف پچھلے 20 سالوں سے کرتا آ رہا ہے، ایک دم انہوں نے اس سارے جو لیئرز ہیں ان کو پاکستان کے اوپر انلیش کر دیا. اب یہ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے، ایک لیگسی ہے، ایک بڑی ٹینٹڈ ہسٹری ہے، اور یہ شروع وہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ BBC جب برٹش امپائر نے کالونائز کیا ہوا تھا سب کانٹیننٹ کو، تو ان کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے اور ان ہیومین پالیسیز کی وجہ سے بنگال کے اندر بہت بڑا فیمائن آیا، اور اس فیمن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے سفر کیا، ہزاروں اموات ہوئیں، پوری دنیا کے بڑے فیمنس میں سے وہ ایک تھا. لیکن BBC نے ایک لفظ بھی اس کے اوپر نہیں بولا، اور یہ ایک بڑا ڈارک چیپٹر تھا BBC کی اور یہ ویسٹرن میڈیا کی ہسٹری میں کہ انہوں نے جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے اس کو بالکل اس کو تباہ کر کے انہوں نے اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے اس کا استعمال کیا. اور پھر اس کے بعد سے یہ آپ نیو یارک ٹائمز کی اگر بات کریں تو نیو یارک ٹائمز کے ایک جرنلسٹ نے 10 سے زیادہ دفعہ سٹوری لگائی کہ صدام حسین ایلومینیم ٹیوبز جو ہے وہ ایکوائر کر رہا ہے جس سے وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن بنائے گا، اور اسی طرح کی رپورٹنگ کو پھر CNN، BBC نے اٹھایا، ایک پری ٹیکسٹ پرووائڈ کیا، اور اس وقت عراق کے اوپر حملہ ہوا، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، تو ٹرنڈ عراق انٹو اے میس گریو یارڈ. اور اس کے 10 سال کے بعد صرف یہ پتہ چلا، یہ کہہ دیا کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے. نہ اس جریدے کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی جس کی فیک رپورٹنگ کو جواز بنا کے عراق پہ حملہ کیا گیا، نہ اس صحافی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. نتھنگ ہیپنڈ. 1990 کا وہ بچی نائرا والا کیس کہ جس نے US کانگریس کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اور اس نے پریزنٹیشن دی کہ عراق کے فوجی آ کے انکیوبیٹر سے چھوٹے بچوں کو نکال رہے ہیں، اور اسی بات کا جواز بنا کے پھر حملہ بھی ہوا، وہ گلف وار شروع ہوئی، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر حملہ کیا گیا. اور اس کے بعد یہی ایمنسٹی انٹرنیشنل اور جو آپ کی جو UN کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق اٹ واز فاؤنڈ آؤٹ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور وہ جو بچی تھی نائرا، وہ ہل اینڈ نالٹن نامی ایک PR فرم کے تھرو سامنے آئی تھی، اور وہ کویت کے ایمبیسڈر کی بیٹی تھی، اور نتھنگ آف دیٹ سارٹ ہیپنڈ. انکیوبیٹر سے بچوں کو نہیں نکالا گیا. لیبیا کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو معمر قذافی ہے وہ اپنی فوج کو پریپیئر کر رہا ہے عورتوں کے میس ریپس کرنے کے لیے. وہ اتنا زیادہ ڈینس پروپیگنڈا ہوا کہ اس کے بعد ایون UN نے ریزولوشن 1973 نکال لی اور انہوں نے کہا کہ اس کو روکنا چاہیے. اور لیٹر آن اٹ واز فاؤنڈ آؤٹ جو UK کی سٹنگ فارن کمیٹی تھی اس نے
یہ ورڈکٹ دیا کہ جو کلیمز تھے جو BBC CNN نے ABC نیوز نے کیے وہ سب تمام فیک تھے, اس میں کوئی ریالٹی نہیں تھی. سو وہی پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فیک نیوز, فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس پیس پروسیس کو ڈیریل کرنے کے لیے. اب اس کی وجہ ہے, جس طرح بل کلنٹن نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ نتنیاہو اقتدار میں رہ سکے. اس کے آگے آپ چلیں تو اسرائیل ایک ایگزسٹینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے بنجامن نتنیاہو کے انڈر. اسرائیل اپنی تاریخ کے سب سے کمزور موڑ کے اوپر ہے. 2019 سے 22 تک 5 الیکشنز ہوئے ہیں اسرائیل میں, وچ شوز پولیٹیکل انسٹیبلٹی. 5% اسرائیل چھوڑ کے پرماننٹلی چھوڑ کے جا چکے ہیں, وچ شوز سوشل ولنریبلٹی. 60% جو ٹیک انڈسٹری وچ از دا بیک بون آف اسرائیلز اکانومی وہ شفٹ بیک کر چکی ہے یورپ اور USA میں, وچ از دا اکنامک ولنریبلٹی. ملیٹرلی نہ وہ ایران کو سبڈیو کر سکے ہیں, نہ وہ غازہ کے اندر ریزسٹنس کو ختم کر سکے ہیں, تو یہ واضح طور پہ شو کرتی ہے ملٹری ولنریبلٹی. امریکہ ان جنگوں سے نکلنا چاہتا ہے جس کا فائدہ صرف اور صرف نتنیاہو کو ہو رہا ہے, وچ از جو نتنیاہو کی انڈیویجول ولنریبلٹی ہے, اور یہ افیکٹ کرتی ہے ظاہر ہے اسرائیل پورے کے پورے. سو اسرائیل بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں, نتنیاہو بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. ابھی وہ جیسے ایک مچھلی کو آپ پانی سے نکال دے تو وہ تڑپتی ہے نا, اس طرح کی یہ تڑپ ہے, اور ایوری ٹول دیٹ نتنیاہو ہیز ان ہز آرسنل وہ اس کو ڈپلوائے کر رہا ہے. وہ میڈیا کا استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, وہ بھارتی فیک نیوز کا استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, وہ ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پیس پروسیس کو ڈیریل کیا جا سکے. لیکن پاکستان جو ہے نہ وہ لیبیا ہے نہ وہ عراق ہے, پاکستان ہے, اور پاکستان نے بھارتی ڈس انفارمیشن کیمپین کے ساتھ لڑ کے یہ بات ریئلائز کی ہے کہ اس انفارمیشن ایج کے اندر کریڈیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ اسرائیل اور انڈین باٹس جو ہیں یہ ایک لائے لوپ کے اندر قید ہیں, یہ ایک جھوٹ بولتے ہیں, پھر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے تو اس کا ثبوت کوئی نہیں دیا جا سکتا سچ کے ساتھ, تو پھر اور جھوٹ بولتے ہیں, تو وہ ایک لوپ بن جاتا ہے جھوٹ کا. اور جھوٹ کا جو لوپ ہوتا ہے 21st سینچری کی انفارمیشن سپیس میں, اس کے ویوز شروع میں بہت زیادہ آتے ہیں, لیکن وہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے, وہ دھڑام سے نیچے آ کے گر جاتا ہے. سٹیزن جرنلزم کا دور ہے, اوپن سورس انٹیلیجنس کا دور ہے, زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کرتا. آن دی ادر ہینڈ نیچرلی پاکستان کیونکہ فائٹ کر رہا ہے اس لائے لوپ کو, تو پاکستان کے پاس تو صرف ایک آپشن ہے, اور وہ ہے ٹرانسپیرنسی اور ٹروتھ. سو پاکستان ایک جھوٹ کے مقابلے میں سچ بولتا ہے, اس سچ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایڈیشنل ٹروتھس آتے ہیں, اور پاکستان جو ایک ٹروتھ لوپ کے اندر, ٹرانسپیرنسی لوپ کے اندر چلا جاتا ہے. سو پاکستان کی بھی ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں پریکٹس ہو چکی ہے کہ پاکستان نے جھوٹ کا مقابلہ سچ پہ کرنا ہے. اب ناؤ یو کمپیئر دا لائے لوپ ود دا ٹروتھ لوپ, تو ٹروتھ لوپ کی کریڈیبلٹی آلدو اس کی شروع میں گروتھ جو ہوتی ہے وہ اتنی ریپڈ اور تیز نہیں ہوتی جس طرح لائے لوپ کی ہوتی ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے, کریڈیبل ہوتا ہے, اور یہ لمبا چلتا ہے. سو آئی ایم ہوپ فل کہ یہ جو اسرائیل کر رہا ہے, جس طرح یہ تڑپ رہے ہیں, اٹ کلیئرلی شوز کہ جو پیس پروسیس ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور یہی ان کی تڑپ اور یہی ان کی تکلیف ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک فالس نوشن بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مڈل ایسٹرن کنٹریز ایران کے خلاف اینٹی ایران ایک بلاک بنا رہی ہیں, اس کے اندر بھی انہی میڈیا آؤٹلیٹس کا جھوٹا استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ پیس پروسیس جو ہے وہ بڑی تیزی سے اپنے کسی کنسالیڈیشن کی طرف, کسی پیسفل فریم ورک کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اور سلور لائننگ اس کی مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اب اس ایران اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد دنیا واضح طور پر 2 کیمپس میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. ایک فورسز آف پیس ہیں اور ایک فورسز آف وار اینڈ کیوس ہیں. فورسز آف وار اینڈ کیوس میں 3 ممالک کی حکومتیں شامل ہیں جس میں بھارت, افغانستان اور اسرائیل ہے. باقی جو دنیا ہے وہ امن چاہتی ہے, وہ سسٹینیبل پیس چاہتی ہے, اور ان فورسز کے درمیان میں اب ایک کھلا جو ہے وہ کانفلکٹ آ چکا ہے, اور پوری دنیا اس وقت 2 کیمپس میں ڈیوائیڈڈ ہے. اس کانفلکٹ کے بعد اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ یہ جو فورسز آف ایول پہلے شیڈوز میں کام کرتی تھیں, اب یہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو کے باہر آ چکی ہیں. تو آئی ایم ہوپ فل کہ پیس پروسیس بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا, اور یہ فورسز آف ایول جو ہیں, یہ فورسز آف وار ہیں, ان کو ایک سیٹ بیک لگے گا کہ جب ایک کنسالیڈیٹڈ پیس کی طرف چیزیں جائیں گی. مڈل ایسٹ کی انوائرمنٹ کمپلیکیٹڈ ہے, نتھنگ کین بی, اس کو آپ گارنٹی کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو انڈیکیشنز ہیں وہ یہی آ رہی ہیں. یہ فورسز آف ایول بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہیں, اور صرف یہ ایک فریم ورک آف پیس بٹوین ایران اینڈ دا US یہ اس کی مار ہے.
اس کے بعد ان کو اتنا زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا کہ دوبارہ ریکور نہیں کر سکے گی. اینڈ الٹیمیٹ ٹرائمف ول بی آف دا فورسز آف پیس. پاکستان زندہ باد.